حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف فرمائی کہ رجب جو ہے وہ میرا مہینہ ہے. تو یہ مہینہ یہ تو بڑا بابرکت ہے ہی، لیکن بر صغیر ہمارے ہندوستان اور آس پاس کے ممالک میں اس مہینے کو زیادہ تر نسبت دیتے ہیں خواجہ خواجہ شہنشاہ ہندوستان غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، کیونکہ اس مہینے کی 6 تاریخ کو جو کل آنے والی ہے، آج 5 تاریخ ہے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس بڑے فضل و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے. وہ آپ کے وصال کی تاریخ ہے. انشاءاللہ آج اسی تعلق سے کچھ طلب کشائی کی ہمت کروں گا کہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مشن کیا تھا، اس کی زندگی کا مقصد کیا تھا. ایک بار محبت سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے. ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے. ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے. در خواجہ پہ بگڑی قسمتیں بنتی ہیں یہ عرشی، ہم اپنے لوح پیشانی بدلوانے کہاں جاتے. غریب آتے ہیں در پر تیرے غریب نواز، غریب آتے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز. اور تمہارے در سے میرا بڑا تعلق ہے، تمہارے در سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا اور تم بڑے غریب نواز. ایک بار محبت سے درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. تم اپنے آپ کو ان لوگوں سے جوڑ لو، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. تم اپنے آپ کو ان لوگوں سے جوڑ لو، اپنا تعلق ان لوگوں سے جوڑ لو جو اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے ہیں. یریدون وجہہ، تو تمہیں اس کی رضا مل جائے گی. اگر تم اپنا تعلق ان لوگوں سے جوڑ لو گے جو صبح و شام اللہ کی رضا میں اللہ کو یاد کر کے گزارتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو تمہیں اللہ کی رضا مل جائے گی. یہ پاک پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے. سورہ کہف کی آیت کریمہ ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے
اپنے آپ کو مع الذین یدعون ربہم، جوڑ لو اپنا تعلق ان لوگوں سے لگا لو، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے ہیں، یریدون وجہہ، جو صبح و شام یاد کرتے ہیں، اپنا تعلق ان سے جوڑ لو گے تو تم بھی صبح و شام اللہ کو یاد کرنے والے ہو جاؤ، رب کا ذکر کرنے والے ہو جاؤ۔ اور جب ایسے لوگوں کے ساتھ تمہاری صحبت ہو جائے گی، تمہاری نسبت ہو جائے گی، تمہارا تعلق اور لگاؤ ہو جائے گا، جو رب کو صبح و شام یاد کرتے ہیں، یریدون وجہہ، تو تم اللہ کی رضا حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ہمیں اپنا تعلق، اپنا لگاؤ، اپنی دوستی، اپنی نسبت ان لوگوں کے ساتھ رکھنی چاہیے جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ انہی سے ہمارا رشتہ عقیدت ہونا چاہیے، انہی سے ہماری محبت و الفت ہونا چاہیے، انہی کے ساتھ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے زیادہ تر حصہ گزارنا چاہیے، انہی سے اپنا لگاؤ اور تعلق رکھنا چاہیے کہ جو اللہ کو صبح و شام یاد کرتے ہیں، جو اللہ کو صبح و شام یاد کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، اور جب وہ اللہ کا صبح و شام ذکر کرتے ہیں، رب کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ ان کی اس ادا سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا مل جاتی ہے۔ تو وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرنے والے ہیں، صبح و شام اپنی زندگی کو رب کی یاد میں بتانے والے ہیں، وہی وہ لوگ ہیں جن سے ہم اپنا تعلق جوڑیں، جن سے ہم اپنا لگاؤ، اپنی نسبت جوڑیں، جن سے ہم اور آپ محبت کریں۔ اور انہی لوگوں میں سے ایک نمایاں نام خواجہ خواجہ شہنشاہ ہندوستان غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ ان کا عرس ہر سال منایا جاتا ہے، اور ان سال بھی منایا جا رہا ہے۔ جو ان کے چاہنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، مناتے ہیں۔ لیکن عرس کا مطلب کیا ہے؟ عرس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ہم غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر و نیاز دیں، ان کے مزار کچھ سیڑھی وغیرہ تیار کر کے فاتحہ دلا دیں، ان کے مزار پر چادریں چڑھا دیں، ان کے نام کا لنگر لٹا دیں، اور ان کے نام پر لوگوں کو کھلائیں پلائیں، چادر گاگر چڑھائیں، دھاگے باندھتے رہے مزارات پر۔ کیا اس کا مطلب صرف اتنا ہے؟ اگر اتنا مطلب سمجھ رکھا ہے تو پھر خواجہ غریب نواز کی زندگی کے مقصد کو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ اس کا مطلب صرف چادر چڑھانا نہیں ہے، اس کا مطلب صرف مستی میں قوالی گانا نہیں ہے اور قوالیاں سننا نہیں ہے، اس کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم یہاں سے اٹھے اور غریب نواز کے آستانے پر جا کے حاضری دے دیں اور نظر و نیاز کرتے رہیں، فاتحہ پڑھتے رہیں، چادریں چڑھاتے رہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، خواجہ غریب نواز کی زندگی کا یہ مقصد نہیں تھا۔ خواجہ غریب نواز جو آپ اپنے وطن سے ہندوستان آئے، صرف اس مقصد کے لیے نہیں آئے کہ لوگ میرے پاس جو ہے میرے مزار پر قوالیاں گائیں، میرے مزار پر حاضری دیں، نظر و نیاز کرتے رہیں، لنگر کھاتے رہیں، میرے نام پہ کھاتے پیتے رہیں۔ یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا مقصد نہیں تھا۔ اگر ہم نے ان کی زندگی کا مقصد صرف یہ سمجھ رکھا ہے تو ہم بہت بڑی بھول میں، بہت بڑی غلطی میں ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کی زندگی کا مقصد اور آپ کی زندگی کا سفر جو شروع ہوتا ہے جب آپ کے والدین انتقال کر جاتے ہیں اور آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوتی ہے۔ ان کے ایک جملے سے خواجہ غریب نواز کی زندگی کا جو ہے وہ انقلاب آتا ہے آپ کی زندگی میں کہ آپ اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں۔
خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی کا مقصد کیا بنایا؟ اب تاریخ اٹھا کر دیکھو، خواجہ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد محترم بہت بڑے ایماندار تھے، باغ تھا، پنچکی تھی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا نسب ہم دیکھیں گے تو آپ دونوں طرف سے سید ہیں، نجب الطرفین سید ہیں، والد کی طرف سے بھی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے بھی سید ہیں۔ لیکن جب آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا، حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے باغ تھا آپ کے والد نے چھوڑا تھا، آپ اس باغ میں گئے، پنچکی تھی، بہت کسی کے اس زمانے میں باغ ہونا، پنچکی ہونا بڑی اہمیت کا معاملہ ہے، بہت بڑا مالدار ہوگا۔ تو آپ جب اس باغ میں پہنچے تو اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت ابراہیم قندوزی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کچھ لقمہ آپ کو کھلایا، ایک ٹکڑی روٹی کا ٹکڑا دیا، آپ نے ان کی مہمان نوازی کی، باغ سے توڑ کے انگور کھلائے، اور انہوں نے دیکھا کہ نوجوان بڑا سنجیدہ ہے، اس کے دل میں جو ہے معرفت کا نور روشن ہے، انہوں نے جو ہے ایک روٹی کا ٹکڑا کھلایا۔ روایت میں آتا ہے آپ کی زمانے میں آپ کو وہ روٹی کا ٹکڑا کھانا تھا کہ دل کی ساری کشافت و میل دور ہو گئے اور معرفت کے دروازے کھل گئے۔ اور حضرت ابراہیم قندوزی نے کہا کہ اے معین الدین، تم دنیا میں جو آئے ہو، تمہاری زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا اور دنیا سے چلا جانا نہیں ہے آپ انسانوں کی طرح، بلکہ تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے دین کی ترویج و اشاعت کرنی ہے، اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، اسلام کو پھیلانا ہے، توحید و رسالت کو عام کرنا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی کا مقصد سمجھا، وراثت میں جو پنچکی اور باغ ملا تھا وہ سب آپ نے بیچ ڈالا، اور مال جو ہے، جو پیسہ روپیہ آیا، وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اللہ کی راہ میں لٹا دیا، اور آپ زندگی کے اس مقصد کے لیے نکل پڑے کہ جس مقصد کے لیے ان کو چنا گیا تھا۔ اب مقصد حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ غریب نواز نے کہا، سوچا کہ آخر مقصد حاصل کرنے کے لیے کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بتایا گیا کہ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کوئی مقصد، بڑا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے علم ہونا ضروری ہے۔ تو تاریخ اٹھا کر دیکھو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا کہ خواجہ غریب نواز نے علم دین حاصل کرنے کے لیے، علم حدیث و قرآن و تفسیر حاصل کرنے کے لیے 20 سال تک آپ نے علم دین حاصل کیا، 20 سال تک علم دین حاصل کیا، علماء اکرام کے بارگاہ میں حاضری تھی، ضرور ادب طے کیا، علم حاصل کیا خواجہ غریب نواز نے 20 سال تک۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم 20 دن کچھ حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمیں آج یہ پتہ نہیں ہے کہ وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے، ہمیں آج یہ پتہ نہیں ہے کہ نماز کس انداز سے پڑھی جائے گی، ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ صاحب غسل کس طریقے سے فرض ہوتا ہے، اس کے کرنے کا طریقہ کیا ہے، غسل میں فرائض کتنے ہیں، وضو میں سنتیں کتنی ہیں، نماز میں واجبات کتنے ہیں، نماز میں فرائض کتنے ہیں، قیام کیسے ہوگا، قاعدہ کیسے ہوگا، رکوع اور سجدہ کیسے ہوگا، ہمیں سجدے کرنے کا ڈھنگ ٹھیک سے نہیں معلوم ہے۔ زندگیاں بیت گئی ہے، 40 سال 50 سال 70 سال 60 سال کے ہو گئے، مگر ابھی نماز پڑھنے کا ڈھنگ نہیں معلوم ہے، دعائے قنوت تک یاد نہیں ہے۔ حضرات علم دین سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے مگر وقت ہی نہیں ہے۔ حضرات محترم، اگر ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمارا کام، ہماری زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ کمایا جائے، کھایا جائے، پہنا جائے اور سب دنیا سے چلے گئے، یہی زندگی کا مقصد ہے، تو یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں، کھاتے وہ بھی ہیں، پیتے وہ بھی ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں اچھی غذائیں مل جائیں، وہ بھی اچھی غذائیں کھاتے ہیں، جو ان کی غذائیں ہیں، جو ان کے لیے مرغوب ہے، وہ بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اچھی غذائیں ملیں، لیکن کیا ہے، کھایا پیا وہ دنیا سے چلے گئے، اور ہم نے بھی سوچ لیا ہم بھی اس دنیا میں جب کیا کہتے ہیں کھانے پینے کے لیے آئے ہیں، بس کھایا پیا، کمایا، پہنا اور دنیا سے چلے گئے، تو پھر انسان اور جانور میں فرق کیا رہ گئے؟ جبکہ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، جب انسان اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوق میں افضل و اعلیٰ ہے، تو پھر اس کی زندگی کا مقصد بھی اشرف و اعلیٰ ہونا چاہیے، افضل ہونا چاہیے، اعلیٰ ہونا چاہیے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ بغیر علم دین کے اللہ اور رسول کی معرفت نہیں مل سکتی، خدا کی معرفت آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی، پر علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب خواجہ غریب نواز اللہ کے ولی،
30 سال تک علم حاصل کر رہے ہیں، علماء اکرام کی بارگاہوں میں جا رہے ہیں، ان کی درسگاہوں میں جا رہے ہیں، اللہ کا ولی ہو کر وہ علماء کے بارگاہ میں ضرور ادب دے کر رہا ہے۔ بتا دیا کہ علم کتنا ضروری ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے قرآن اور حدیث کا علم ہونا ضروری ہے۔ نہ علم نہیں ہوگا تو اللہ کی معرفت نہیں آئے گی، رسول کی رسالت کی پہچان نہیں ہوگی، اور اس کے لیے علم ہونا ضروری ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے 20 سال بتائے علم حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد آپ کے لیے پیر و مرشد ملے عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں آپ کی تربیت ہوئی ہے، تو آپ نے تربیت حاصل کی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب چونکہ ہمیں ان کے مشن پر چلنا ہے، تو صرف میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مزاروں پر چادر چڑھا دینے کا نام سے مقصد حاصل نہیں ہوگا، اس کا مقصد چادر چڑھانا اور نیاز دلانا نہیں ہے، اس کا مقصد خواجہ غریب نواز کو یاد کرنے کا مقصد یہ ہے، خواجہ غریب نواز کی زندگی جو ان کا مشن تھا اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ خواجہ غریب نواز کی زندگی کا مقصد کیا؟ آپ نے جو ہے اپنا وطن چھوڑا، اور آپ نے اپنا وطن چھوڑنے کے بعد آپ ہندوستان آئے، علم دین حاصل کیا، اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں رہے، تربیت حاصل کی، پھر اس کے بعد زیارت حرمین شریفین پہنچے، وہاں سے اشارہ ملا علم الدین ہندوستان چلے جاؤ۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان آئے، اس لیے آئے ایسی جگہ پر جہاں کے جو ہے کلمہ پڑھنا بہت بڑا جرم تھا، جہاں کفر کا اندھیرا تھا چھایا ہوا تھا، ظلم کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، کفر ہی کفر تھا، لیکن خواجہ غریب نواز نے اپنا وطن عزیز چھوڑا۔ کس کے لیے؟ اپنی زندگی کے مقصد کے لیے، اور زندگی کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کے دین کو بے دینوں تک پہنچانا تھا۔ زندگی کا مقصد کیا تھا؟ اسلام کے پرچم کو ایسے جگہ پر لہرانا جہاں اسلام کا پرچم ابھی پہنچا نہیں ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان آتے ہیں، اور ہندوستان میں اجمیر کو اپنا مسکن بناتے ہیں، اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں، آپ وہاں اپنا مسکن بناتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز یہ اجمیر جہاں پر پرتھوی راج چوہان کی اس وقت حکومت تھی، اور صرف آ کر آپ یوں ہی بس نہ گئے، ایسا نہیں ہے بہت آسانی سے اسلام پھیلا دیا آپ نے، بہت آسانی سے دین پھیل گیا وہاں کا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ راجہ پرتھوی راج نے پہرا لگا دیا، انا ساگر کو پہرا لگا دیا کہ کوئی بھی اس فقیر کا کوئی بھی چاہنے والا، جو بھی آپ کے ہمنشین تھے، ساتھی تھے، کوئی بھی انا ساگر تک نہیں پہنچے گا، وہاں سے کوئی پانی نہ لے۔ ڈر کیا تھا؟ ڈر یہ تھا کہ غریب نواز وہاں پہنچے اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت جب آپ نے کی تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس تبلیغ پر لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، اسلام قبول کرنے لگے۔ حضرات محترم، خواجہ غریب نواز آئے تھے اپنے ہمنشینوں کے ساتھ۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو، جب وہ ہندوستان آئے تھے تو گولہ و بارود لے کے نہیں آئے تھے، نیزے اور تلوار لے کے نہیں آئے تھے۔ خواجہ غریب نواز جو ہے لشکر و سپاہ لے کے نہیں آئے تھے، آپ کوئی لشکر لے کے نہیں آئے تھے ہندوستان میں، لیکن حضرات محترم خواجہ غریب نواز اگر لے کے آئے تھے تو قرآن مقدس لے کے آئے تھے، خواجہ غریب نواز لے کر آئے تھے تو حدیث کی تعلیم لے کر آئے تھے، خواجہ غریب نواز کچھ لے کے آئے تھے تو اخلاق رسول لے کے آئے تھے، اسوہ مصطفیٰ لے کے آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ لے کے آئے تھے، اور پھر اسی سیرت طیبہ کا نتیجہ تھا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی وہ ذات ہے تاریخ اولیاء میں پتہ چلتا ہے کہ صرف غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی وہ ذات ہے کہ آپ کے دستے حق پرست پر 90 لاکھ مسلمانوں نے کلمہ طیبہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ کبھی علی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے، اور پھر چونکہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے مشقتیں جھیلی، پریشانیاں جھیلی، کیونکہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وقت اتنا نہیں ہے، اور اس وقت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام جو ہے ہندوستان کی سرزمین پر پھیلایا، اتنی تیزی سے پھیلا کہ 90 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے، 90 لاکھ کے قریب جو ہے لوگوں نے کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ سب کیا تھا؟ کردار مصطفیٰ غریب نواز لے کے آئے تھے، اخلاق مصطفیٰ غریب نواز لے کے آئے تھے، قرآن و حدیث غریب نواز لے کے آئے تھے۔ خواجہ غریب نواز اور صرف لے کے آئے گئے تھے، اس پر عمل پیرا تھے، پہلے خود عمل کیا، اس کے بعد لوگ دیکھ
دیکھتے گئے جیسی سیرت بیان کر رہے ہیں ویسے ہی سیرت پہ عمل ہو رہا ہے، جیسا بیان ہو رہا ہے ویسے ہی عمل ہو رہا ہے۔ لوگ دیکھتے تھے قول کو اور فعل کو فوراً دیوانے ہو جاتے تھے اور غریب نواز کے دستے حقاص پر کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے، ان کے مقصد کو ہمیں اور آپ کو چننا ہوگا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں آپ نے فرمایا ہے کہ نماز جو ہے وہ ایک راز ہے۔ نماز کیا ہے؟ ایک راز ہے، راز۔ اب ظاہر سی بات ہے جب راز کی بات کرنی ہوتی ہے تو راز انسان کس کے سامنے افشا کرتا ہے، کس کے سامنے کھولتا ہے؟ دور سے الگ اعلان، راز تو کان میں کہا جاتا ہے، راز سے آشنا ہونے کے لیے قریب ہونا پڑتا ہے، قرب حاصل کرنا پڑتا ہے۔ نماز ایک راز ہے۔ اب اس راز کو ہم میدان میں تو پاش کریں گے نہیں، میدان میں تو قرب اور راز حاصل کرنا ہے، اللہ کی بندگی ہے نماز اور یہ راز ہے غریب نواز نے کہا۔ تو راز حاصل کرنے کے لیے جس کا یہ راز ہے اس کے قریب ہونا پڑے گا، تو راز حاصل کرنے کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنا پڑے گا، خدا کے قرب میں جانا پڑے گا۔ اور خدا کا قرب کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، جب وہ اللہ کے حضور ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب اللہ کی بندگی کرتا ہے، جب اللہ کے حضور سجدے میں ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو راز ہے، راز کو جاننے کے لیے اس رازدہ کے قریب ہونا پڑے گا اور وہ اللہ رب العزت کا قرب وہ ہے کہ سجدے میں جایا جائے، نمازوں کی پابندی کی جائے۔ اور حضرت غریب نواز ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن جو ہے، انسان جو ہے جس دین پر اپنے دوست جب بناتا ہے، وہ اپنے دوست احباب بناتا ہے تو جیسے اس کے دوست چنتا ہے وہ جیسے اپنے احباب چنتا ہے، اپنا حلقہ قرب جیسا بڑھاتا ہے وہ جیسے جیسے اس کے دوست ہوتے ہیں ویسے وہ اپنے